السلام علیکم دوستو آپ نے اخبار یا نیوز میں پڑھا ہوگا کہ اسرائیل نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ 5 سرخ گائے کی اپریل کے اندر قربانی کرے گا۔ آپ کے ذہن میں دوستو سوال آیا ہوگا کہ آخر اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دوستو ان 5 گائے کی قیمت $5 لاکھ ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں 13 کروڑ 87 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ دوستو آخرکار وہ وقت آ چکا ہے کہ 2000 سال کے بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا تھا، اس کی قربانی کے بعد مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودیوں کے نزدیک اتنا ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ دوستو یہ ڈوم جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہودی اس پتھر کو اس کائنات کا مرکز سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمان خانہ کعبہ کو پوری دنیا کا سینٹرل پوائنٹ سمجھتے ہیں۔ دوستو یہودیوں کے مذہب کے اندر ایسا کہا جاتا ہے کہ اسی ڈوم پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی ڈوم پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا۔ دوستو اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشگوئی توریت کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس کو آرمگڈین، جبکہ اسلام میں اس کو المخمصۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوستو ان 5 بچڑوں کو اسرائیل نے ستمبر میں امریکہ سے درآمد کیا تھا، اور ان کو مسجد اقصی کے سامنے پہاڑ پر قربان کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ پر اکتوبر 2023 میں حملہ کیا تھا، اور یہ جنگ ابھی تک جاری ہے۔ اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے رفح کے اندر مظلوم فلسطینی کو اسرائیل نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ دوستو یہ تقریباً 64 کلومیٹر کا کل رقبہ ہے، جس کے اندر اس وقت 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ لوگوں کو قید کر کے اسرائیل نے رکھا ہوا ہے، جہاں پر بچے بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں اور ان کی امداد کرنے والا کوئی نہیں۔ دوستو امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ وہ اب اسرائیل کی اور مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس اور کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، وہ بند گلی کے اندر پھنس چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا اور دوسری طرف سمندر ہے، تو بیچارے فلسطینی جائیں تو کس طرف جائیں؟ لیکن دوستو اسرائیل اب امریکہ کی بات نہیں مان رہا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے چھوڑے گا۔ وہ اس ٹائم رفح پر سرجیکل اسٹرائک کر رہا ہے۔ دوستو اب آپ خود ہی سوچیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب تھرڈ ٹیمپل کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا کہ غزہ اس دوران کوئی مزاحمت کرے اور ان کے لیے راستہ دشوار کرے، وہ آسانی سے یہ ٹیمپل بنا لیں۔ دوسری طرف اسرائیل مسلمان امت کو بھی دیکھ چکا ہے کہ وہ صرف اس وقت عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے ہمسایہ اسلامی ملک جیسا کہ لبنان، مصر، UAE اور اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا ٹھیکیدار سمجھنے والا سعودی عرب بھی کچھ نہیں کر رہا، اور فلسطینی مدد کے لیے ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ نے اسی دوران اسرائیل کو صرف اس جنگ کے لیے $14 بلین کی امداد کی ہے۔ دوستو اسرائیلی آرمی کو سعودی عرب آئل پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہی وہ آئل ہے جو کہ فلسطینیوں پر بمباری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بحرین، قطر، لبنان، یمن، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی امداد تو کی ہے، مگر سعودی عرب اور UAE اور مصر جیسے ملک جو بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا کو چھوڑیں، صرف عرب ممالک ہی اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیں تو اسرائیل کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو میں تمہیں ذلیل کر کے کسی اور قوم کو تم پر مسلط کر دوں گا۔ عربوں سے قبل بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اس نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا تو ان کی جگہ عربوں کو دنیا کی خلافت سونپ دی، اور اب عربوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیٹھ دکھائی، ان سے بھی خلافت چھین لی گئی اور ان کو محکوم بنا دیا گیا، اور دوسری قوم کو ان پر حاکم بنا دیا گیا۔ دوستو اس لال گائے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیاں اور پھر دجال کا ظہور کوئی الہامی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہودی قوم جس مسیحا کی تلاش 2000 سال سے کر رہی ہے، تو وہ توریت کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو اس قوم نے قتل کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اب یہودیوں کا مسیحا دجال ہوگا، اور دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے، کیونکہ دجال کے مقابلے میں امام مہدی پہلے نکلیں گے، مگر دجال ان کو مصر کے ایک ایریا کے اندر یرغمال بنا لے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے، اور ان کی مدد کے لیے خراسان سے فوجیں آئیں گی۔ دوستو خراسان افغانستان اور ازبکستان اور وسطی ایشیا کے کچھ ممالک کا ایک علاقہ ہے جسے خراسان کہا جاتا ہے، اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، اور یہ جنگ انتہائی خون ریز ہوگی۔ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر اس میں کسی کے 100 بچے ہیں تو 99 یعنی 99 اس میں قتل ہو جائیں گے اور صرف ایک بچے گا۔
لیکن دوستو اس جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج غرقد کے درخت کے نیچے چھپنے کی ناکام کوشش کرے گی۔ دوستو غرقد کے وہی درخت ہیں جسے اسرائیل اس وقت اپنے پورے ملک کے اندر لگا رہا ہے۔ دوستو اس جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ پوری دنیا پر خلافت کو نافذ کریں گے اور صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ تو دوستو یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔